السلام علیکم۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 6 ہے تاریخ پاکستان، اور آج کا ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ جیسا کہ چیپٹر کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت شروع ہوئی تو اس نے نجکاری پر بہت زور دیا، اور اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار میں بھی نجکاری کا عمل ہوتا رہا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا اور UBL کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ نجکاری کمیشن نے PTCL کے 26% حصص دبئی کی ایک کمپنی کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ میر پور متھیلیو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین روپے کے عوض فروخت کیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ اس طریقے سے مشرف اور شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے 2.5 بلین ڈالر صرف ایک سال کے عرصے میں کمائے۔ جب انہوں نے یہ پرانی صنعتوں کو بیچا تو نئی صنعتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے۔ مشرف دور حکومت میں ملک بھر میں کئی نئی صنعتیں قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہیں۔ اب جو یہ نجکاری کی گئی اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ نجکاری کے جو مثبت اثرات ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے منفی اثرات کو دیکھا جائے تو نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ملازمین ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات بھی قابل ذکر ہے۔ اس میں جو ان کا پہلی اصلاح تھی وہ GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے GDP میں اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائی گئیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کی گئیں۔ سرمایہ کاری کی ترغیب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس طرح انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی اور سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا۔ ملکی خسارے میں کمی، پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کے خط سے 20% تک لانے کے لیے انہوں نے بہت سے مثبت اقدامات کیے۔ توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈرل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ گویا اپنے دور میں انہوں نے نجکاری کے ذریعے اور نئی صنعتوں کے قیام کے ذریعے اور مختلف اقتصادی اصلاحات کر کے ملک میں بہتری لانے کی کوشش کی، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ملک کی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ نہ ہو سکا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور اس کو آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ حافظ۔